وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 56 سے بیان ہے، اور بے شک ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھائیں، اس نے پھر بھی جھٹلایا اور انکار کیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم اسی لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم کو اپنے جادو کے ذریعے ہمارے ملک سے نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ بس ہم بھی تمہارے مقابلے میں ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے، لہذا تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک مدت مقرر کر لو، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا۔ یہ مقابلہ کھلے میدان میں ہوگا۔ اب ان آیات کے اندر جن سے سب نشانیوں سے مراد جن سی ہے وہ توحید اور رسالت کے اوپر دلائل ہیں۔ اب توحید پر یہ دلیل قائم کی جس کا ذکر پچھلے درس میں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں میں سے ہر چیز کو اس کی ایک مخصوص ساخت پر پیدا کیا، ایک مخصوص ساخت پر، ہاتھ کو پکڑنے کے لیے، پاؤں کو چلنے کے لیے، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے، زبان کو بولنے کے لیے۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک مخصوص ساخت کے اوپر پیدا کر پھر اس کو جو کام سر انجام دینا تھا اس کو اس کی طرف اس کی رہنمائی بھی دے دی۔ پرندے کو اڑنے کے لیے، درندے کو پھاڑنے کے لیے، مچھلی کو تیرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ساتھ ساتھ اس مخصوص ساخت کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے دی۔ اس کا ذکر پچھلے ایک دو دروس کے اندر گزرا جن سے۔ تو اب توحید اور رسالت پر دلائل، تو اب جو رسالت کے دلائل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر جو معجزات دکھائے گئے وہ بے شمار تھے، جس کا ذکر پہلے بھی کافی لیکچرز میں گزر چکا قرآن پاک کی تفسیر کے اندر۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا جو آپ کی نبوت کی دلیل تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء دیا گیا، پھر آپ کے لیے سمندر کو چیرا گیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پھر پتھر سے پانی نکالا گیا، پھر فرعونیوں کے اوپر جو ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا ان کا بھیجا جانا، پھر جوؤں کا بھیجا جانا، پھر مینڈکوں کا بھیجا جانا، یہ بھی تفصیل سے پیچھے تفسیر میں گزر چکی ہیں مختلف لیکچرز کے اندر۔ پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر خون کی بارش کا ہونا، اور پھر ان پر پہاڑ اٹھا کر معلق کر دیا جانا جون سے۔ تو اب ان نشانیوں سے مراد توحید اور رسالت کے اوپر دلائل تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وہ تمام نشانیاں دکھا دیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں۔ وہ تمام چیزیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں
وہ فرعون کو دکھا دی گئی. تو اب فرعون نے ہر چیز کو جھٹلایا اور ہر چیز کے بعد ان لوگوں نے نافرمانی کی، اور ان نشانیوں کو اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے. اور چونکہ یہ بھی جادو ہے کیونکہ وہ خود بھی جادو کو جانتا تھا اور ہزاروں جادوگر اس کے ماتحت تھے اور اس کے دربار میں تھے اور اس کے انڈر کام کرتے تھے، اس لیے اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. کہنے لگا موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین ایجپٹ مصر سے نکال دو؟ اس لیے آئے ہو؟ اور تم خود اس جگہ کے اوپر قبضہ کر لو اور تم یہاں کے بادشاہ بنا دیے جاؤ. تو پھر تم جس طرح اب وہاں ٹڈیوں کا عذاب آ رہا تھا، مینڈک آ رہے تھے، جوئیں آ رہی تھیں، خون کی بارش ہو رہی تھی، پہاڑ اٹھایا جا رہا تھا اور بے شمار چیزیں جو ان سی ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ تم یہ جو سب کچھ کر رہے ہو نا، تو پھر ہم بھی تمہارے سامنے اس کے مقابلے میں جادو لے کر آئیں گے، اور ایسا جادو کہ پھر ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا. اے موسیٰ تو ایسا کرو کہ اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر لو جس کی نہ تو خلاف ورزی ہم کریں گے اور نہ تم کرنا. فرعون نے کہا، اور وہ جگہ بھی سیدھی ہو، ایک میدان ہو، تاکہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، اور تاکہ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں جب مقابلہ ہو کہ مقابلے میں کون جیتتا ہے. فرعون نے کہا. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ فرعون جو ہے، یہ پہلے بھی تفسیر میں ذکر گزرا تھا اس بات کا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ، کیونکہ ساتھ ساتھ آپ کے معجزات تو وہ دیکھ رہا تھا، مگر اپنی نافرمانی اور سرکشی سے ہر مرتبہ معافی مانگنے کے بعد یا اس سے پیچھے ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے اس میں وہ لوگ مبتلا ہو جاتے. اب فرعون جو ہے وہ اتنا سمجھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق کے اوپر ہیں، کیونکہ ایسے ایسے معجزات ظاہر ہو رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اس کے جادوگروں کے بس کی بات نہیں تھی. وہ اتنا کم از کم سمجھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں حق پر، اور موسیٰ جادوگر نہیں ہے، ہیں کچھ اور، یہ جادوگر نہیں ہے. کیونکہ اس کے ملک کے اندر اور اس کی گورنمنٹ کے اندر ایسے ایسے جادوگر تھے جو اپنے وقت کے کمال کا جادو کا علم رکھتے تھے اور اس کے ماتحت تھے، اور اتنے بڑے جادوگروں نے کبھی اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ کون تھا جس کو آج وہ خود کہہ رہا تھا کہ یہ جادو ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ آپ حق کے اوپر ہیں، جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ. لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ایک بات تھی کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے، اور کسی طریقے سے جس چیز کو موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جادوگروں نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا، کسی طرح اس کی سلطنت جون سی ہے وہ بچ جائے، کسی طرح وہ بچ جائے. تو وہ ابھی بھی اسی کوشش کے اندر تھا جون سے. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے.
جو تم کہہ رہی ہو نا وقت اور جگہ کو مقرر کر لو، تو پھر جس دن جشن ہوتا ہے نا سالانہ جو بھی بڑا جشن ہے، اس دن کا بات ہے، اور دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر فرعون چلا گیا اور اپنے ہتھ کنڈے جمع کر کے آ گیا۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ، موسیٰ نے ان سے کہا تم پر افسوس ہے، تم جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھو، وہ تم کو عذاب سے ملیہ میٹ کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور بے شک جس نے بہتان باندھا وہ نامراد رہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، ذرا سا بھی ایون 0.1% آپ جھجکے نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ ادھر جادو تھا، ادھر معجزات تھے، ادھر شیطانی قوتیں تھیں، ادھر رحمانی طاقتیں تھیں۔ آپ نے اس کا چیلنج قبول فرما لیا۔ آپ فرمانے لگے دیکھو زیادہ دیر تاخیر کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب سالانہ قومی میلہ لگنے والا ہے مصر کے اندر، اور مصر کے ہر کونے اور گوشے گوشے اور شہروں سے لوگ آتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہی تاریخ رکھ لو پھر، تاکہ جو فیصلہ ہو وہ دن کی روشنی میں ہو، یعنی دن کے وقت جب میلہ لگتا ہے، رات کے وقت کیا، تاکہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس مقابلے میں ہوا کیا ہے۔ اب اس دن کی، جس دن وہ میلہ لگا کرتا تھا، زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں، اور ویسے بھی اب چونکہ ایک مقابلے کا دن ٹھہر چکا تھا، تو وہ دن فرعون کے لیے ایک فیصلہ کن ثابت ہونے والا تھا جن سے۔ اب وہ فرعون جون سے اس نے بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے عہدے، جس کا پہلے بھی ایک لیکچر میں ذکر گزر چکا ہے، ان جادوگروں کو دیے کہ میں تمہیں اپنے دربار میں ایسے عہدے دے دوں گا کہ اس کیونکہ اس کو پتا تھا، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ڈر تھا کہ یہ مقابلہ بے شک میرے پاس دنیا کے چوٹی کے جادوگر موجود ہیں اور ہزاروں کی مگر اس کو شک تھا کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں۔ ادھر طاقت کچھ اور ہے، ادھر کچھ اور معاملہ ہے۔ بڑے بڑے اس نے ماہر جادوگر اور جادوگروں کے سرداروں کو اس نے اکٹھا کیا، اور بڑے بڑے انعام اور اس نے لالچ دیے۔ اب وہ جو قومی میلہ لگتا تھا، وہ دن جب آ گیا، سب تیار ہو گئے جن سے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ جو دن ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ عاشورہ 10ویں محرم کا دن تھا، اور اس سال، جس سال عاشورہ 10ویں محرم کا دن ان کے اندر طے پایا تھا کہ اس دن یہ مقابلہ ہوگا ان جادوگروں کے اندر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ہوں گے، فرعون سامنے ہوگا، اس سال یہ جو دن آیا تھا، یہ ہفتے کا دن آیا تھا اس سال جن سے۔ تو اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے بھی معین فرمایا تھا کہ اس دن ان کا میلہ لگتا ہے اور جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں، اور یہ انتہائی ایک ان کے لیے زبردست دن ہے، تو اسے مقرر کرنے میں اپنی قوت کے کمال کا اظہار ہے کہ جب سب دنیا آئی ہوگی تو اس کے اندر پھر یہ جب سارا کچھ ہوگا۔ اور پھر اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ حق کا ظاہر ہونا اور باطل کا رسوا ہونا، اس کے لیے ایسا وقت زیادہ مناسب تھا جب سب چار اطراف سے مصر کے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں، تاکہ جب حق ظاہر ہو اور لوگ واپس اپنے اپنے علاقوں میں جائیں تو اس بات کو چاروں طرف پھیلائیں کہ حق آ گیا۔
اس لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو پسند کیا تھا کہ جب تمہارا قومی میلہ لگتا ہے اور دور دور سے لوگ جو ان سے ہیں اس قومی میلے میں آتے ہیں. قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ، اب ان سے موسیٰ نے کہا تمہاری خرابی ہو. اب جب فرعون اور سارے جادوگر مقابلے کے لیے پہنچ گئے اس میدان میں، اس جگہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تمہاری خرابی ہو، تم کسی کو اللہ کا شریک کر کے اس پر جھوٹ نہ باندھو. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ورنہ وہ تمہیں اپنے پاس موجود عذاب سے ہلاک کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جانتے ہو حق کیا چیز ہے، تم جھوٹ بول کر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ. یہ تم ظلم کر رہے ہو اور گناہ کر رہے ہو، تو وہ اللہ وہ تمہیں عذاب کے اندر ہلاک کر دے گا. اور یہ بات یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بندہ ناکام ہوا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.